اللہ کے اس حقوق کے بعد اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ کے حقوق کے بعد مخلوق کی باری آتی ہے، اور مخلوق کے حقوق میں سب سے بڑا حق والدین کا ہے۔ اگر کسی کے لیے بھی کسی کا حق ہے، مخلوق میں سب سے پہلے، سب سے افضل، سب سے بہترین، سب سے عظیم، سب سے بلند مرتبہ جو ہے اولاد کے لیے والدین کا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حق اور والدین کے حق کو ملا کر بیان فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حق کو بیان فرماتا ہے، والدین کے، لیکن دونوں کو ملا کر بیان فرماتا ہے۔ جیسے کہ اس نے ارشاد فرمایا ہے کہ انشکر لی ولی والدین والدی کا، یعنی کہ الی المصیر، میرا بھی شکر کرو اور اپنے ماں باپ کا بھی، کہ تم میری طرف لوٹ کر آنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرمایا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور تمہارے پروردگار نے حکم فرمایا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرتے رہو، اچھا کام کرتے رہو۔ اور فرمایا وَآتِ ذَا قُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمَسَاكِينِ ابن السبیل، یعنی کہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 26 ہے، اور آیت نمبر فرماتا اور رشتہ داروں اور محتاجوں اور مسافروں کا ان کا حق ادا کرو۔ کس کا حق ادا کرو؟ رشتہ داروں کا اور محتاجوں کا اور مسافروں کا۔ مسافروں کا بھی حق ہوتا ہے، رشتہ داروں کا بھی حق ہوتا ہے، اور محتاجوں کا بھی حق ہوتا ہے۔ ان سب کا حق اور مسکینوں کا بھی حق ادا کرو۔ اور صحیحین میں ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ میں نے عرض کی کہ اللہ کے رسول کون سا عمل سب سے زیادہ افضل ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں کہ وقت پر نماز ادا کرنا۔ میں نے عرض کی پھر کون سا؟ فرمایا کہ والدین سے حسن سلوک۔ میں عرض کی پھر کون سا؟ فرمایا جہاد فی سبیل اللہ، یعنی فی سبیل اللہ جہاد کرو اور نیکی کرو۔ یتامہ کی یتیم کی جمع ہے، اور اس سے مراد وہ چھوٹے بچے ہیں جن کا کمانے والا نہ ہو، جن کا کوئی بھی کمانے والا نہ ہو۔ اور مسکین کی جمع ہے، اس سے مراد وہ مساکین کا مطلب مسکین جمع ہے جس کے وہ لوگ ہیں جن کے اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنے کے لیے کچھ نہ ہو۔ اور ان اصناف کے بارے میں سورہ نساء کی اس آیت میں تفصیل سے گفتگو کریں گے انشاءاللہ تعالی، تو جس میں اللہ تعالیٰ نے صراحت کے ساتھ حکم دیتے ہوئے فرمایا ہے۔ امام احمد نے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کسی بھی نیکی کو حقیر نہ جانو، کسی بھی حقیقی نیکی نہ جانو، اور کرنے میں کوئی کام نہ کرو تو اپنے بھائی سے خندہ پیشانی سے پیش آؤ، یعنی کہ جب اپنے رشتہ دار، اپنے ملنے والے بھائی ہیں، ان سے محبت سے پیش آؤ، اور کسی بھی نیکی کو چھوٹی مت سمجھو، حقیر نہ سمجھو۔ پہلے حکم دیا ہے کہ بالفصل لوگوں احسان کرو، اور اس کے بعد یہ حکم انتہائی مناسب ہے کہ لوگوں سے بھی اچھا برتاؤ کرو، اور فعل و قول دونوں جہان یکجا ہو جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت اور لوگوں سے ایک متعین احسان کا حکم فرمایا ہے، فرما دے، یعنی نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا، اور فرمایا واقع صلاۃ وآت زکوٰۃ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ اللہ تعالیٰ نے متعین یہ حکم فرما دیا، نماز کا اور زکوٰۃ کا ساتھ ساتھ حکم فرمایا۔ انشاءاللہ تعالیٰ آگے بھی اس کی گفتگو جاری رہے گی انشاءاللہ، کیونکہ نماز کا حکم اور زکوٰۃ کا حکم اللہ تعالیٰ نے 700 مرتبہ قرآن شریف میں ذکر فرمایا ہے۔ اپنی عبادت کے ساتھ ساتھ، اپنے والدین کی خوش اخلاقی کے ساتھ، ان کے محبت کے ساتھ، ان کے حقوق کے ساتھ ساتھ، اپنے پڑوسی بھائی رشتہ داروں کے حقوق کے ساتھ ساتھ جو ہے اللہ تعالیٰ نے پھر نماز اور زکوٰۃ کا حکم عطا فرما دیا۔ اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اتنا بتایا ہے کہ بنی اسرائیل نے تمام باتوں سے اعراض کیا، اور وہ دید و دانستہ بھی انہوں نے ان کو پست کر ڈال دیا، ان میں سے صرف چند لوگ ہی تھے جو ان پر کاربند رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری اس امت کو بھی اس قسم کی باتوں کا حکم دیتے ہوئے فرمایا ہے کہ سورہ نساء میں فرمایا ہے کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا شَرِيكَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَذِي الْقُرْبَىٰ
والجاری بالجنب وصاحب الجنب وابن السبیل وملاقۃ ایمان کو ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا۔ اللہ تعالیٰ سورہ عزت کے اندر اور فرماتا ہے اور تم اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، اور ماں باپ اور قرابت والوں اور یتیموں اور محتاجوں اور رشتہ داروں ہمسایوں اور رفقائے پہلو پاس بیٹھنے والوں اور مسافروں اور جو لوگ تمہارے لونڈی و غلام ہوں سب کے سب سے احسان کرو، سب کے ساتھ میں احسان کرو، بے شک اللہ احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے اور ہر تکبر کرنے والے فخر کرنے والے کو دوست نہیں رکھتا۔ ہماری امت ان سب باتوں پر عمل پیرا ہے جن پر سابقہ امتوں نے یعنی کہ امتوں میں سے کوئی امت بھی عمل نہ کر سکے گی۔ اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم ہماری امت ہے سب پہ کاربند ہے انشاءاللہ تعالیٰ، اور سب پہ پیرا اور سب پہ عمل کرتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پھر قرآن شریف کے اندر اس آیت کے ساتھ ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ ثُمَّ أَنتُمْ هَؤُلَاءِ تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم ومحرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل من ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرۃ فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون۔ یہ اللہ تعالیٰ اپنی آیت کے ساتھ اس کے ترجمے میں فرماتا ہے اور جب ہم نے تم سے پکا وعدہ کر لیا تو تم آپس میں ایک دوسرے کا خون نہ بہاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں تم سے پکا وعدہ اور نہ نکالو گے اپنے لوگوں پر اپنے وطن سے، پھر تم نے اقرار کیا اور تم اس بات کے گواہ ہو، اور پھر تم ہی وہ لوگ ہو کیا اپنوں کو قتل کرتے ہو اور اپنوں میں سے ایک فریق کو ان کے گھر والوں سے نکال دیتے ہو تو تم ان کے خلاف گناہ اور زیادتی کے ساتھ دوسروں کی مدد کرتے ہو۔ کیا بات کہی ہے، اپنے سب مل کے ایک آدمی کو پریشان کرتے ہو، نکالتے ہو اور اسے دوشی ٹھہراتے ہو، گناہگار ٹھہراتے ہو، پریشان کرتے ہو، اور ان کے ساتھ ساتھ دوسرے کے ساتھ میں تم اچھائی بھلائی کرتے ہو اور ان کی مدد بھی کرتے ہو دوسرے کو لوگوں کو خوش کرنے کے لیے۔ یہ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، قابل غور بات ہے، یعنی کہ سب لوگ مل کے ایک آدمی کو پریشان کرتے ہیں، اسے جھوٹا بھی کراتے ہیں، اس کے اوپر الزام بھی دیتی ہیں اور اسے الگ کر دیتی ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے اور یہاں پہ یہ غلط ہے اور یہاں پہ یہ غلط ہے، اس نے یہ غلطی کی، اس نے یہ غلطی کی، اور سب ایک زبان ہو جاتے ہیں۔ پھر دوسرے کی کسی کی مدد کرتے ہیں اور اچھا کرنے کے لیے، اسے جو ہے شاباشی حاصل کرنے کے لیے اور اپنے آپ کو نیک عمل کرنے کے لیے، اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے دوسرے کی جو ہے چمچگری کرتی ہیں، دوسرے کی ہاں ملاتی ہیں اور دوسرے کی مدد کرتی ہیں، اس کے کام آتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ سراسر غلط اور عذاب کے مستحق کیے جاؤ گے، آپ پہ عذاب نازل کیا جائے گا۔ اگر وہ تمہارے پاس قیدی ہو کر آئیں تو تم انہیں فدیہ دے کر چھڑاتے ہو، آپ اندازہ لگائیے، حالانکہ تم پر ان کا نکال دینا ہی حرام کر دیا گیا تھا۔ حرام ہے آپ انہیں یعنی کہ انہیں نکال دیا۔ کیا تم کتاب کے ایک حصے پر ایمان لاتے ہو دوسرے حصے کا انکار کرتے ہو؟ کیا تم نہیں جانتے ہو قرآن کیا چیز ہے؟ ایک بات کو مانتے ہو دوسری بات کو نہیں مانتے ہو۔ پھر تم میں سے جو شخص یہ کام کرے گا اس کی سزا اس کے سوا کوئی نہیں، رسوائی اور نہ دنیاوی زندگی میں اور قیامت کے دن وہ سخت ترین عذاب کی طرف دھکیل دیے جائیں گے۔ اور جو تم عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے غافل نہیں ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے زندگی لی اور دنیا کو آخرت کے عوض خرید لیا، دنیا کو آخرت کے لیے خرید لیا اور زندگی لی، لہٰذا یہ تو ان کے لیے عذاب اور ہلکے ہوں گے اور نہ ان کی مدد ہی کی جائے گی، ان پہ عذاب کیا جائے گا، نہ پہ ان کی کوئی مدد کی جائے گی، بلکہ وہ عذاب کے مستحق کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سخت سب فیصلہ کرنے والا ہے، وہ کبھی ناانصافی نہیں کرتا۔ تو ناظرین کرام، پھر امید ہے کہ انشاءاللہ ہماری ویڈیوز آپ کو اچھی اور ٹھیک لگی ہوگی۔ انشاءاللہ پھر مزید ایک نئی ویڈیو کے ساتھ نئی واقعات کے ساتھ ملتے رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ ہمیں زیادہ سے زیادہ
شیئر کرنا بالکل نہ بھولیں، اور انشاءاللہ سبسکرائب لائک بھی کرتے جائیں اور دوسروں تک زیادہ سے زیادہ ہماری ویڈیوز کو پہنچائیں۔ اور ہم پیچھے بھی کئی بار بتا چکے ہیں اور ہم بتا رہے ہیں آپ کو انشاءاللہ کہ ہمارا ایک ایپ اسلام 786 نام سے پلے اسٹور پہ آ چکا ہے، اسے انسٹال کریں انشاءاللہ تعالیٰ۔ کچھ ہندی میں، اردو میں، عربی میں حدیثیں اور قرآن شریف ڈال رکھیں انشاءاللہ تعالیٰ، اس میں اپنی معلومات کے لیے اسے زیادہ سے زیادہ پڑھیں اور انشاءاللہ تعالیٰ اپنے علم میں اضافہ کریں، اور یہ دیکھیں کہ ہمارا ایمان ہمارے مذہب میں کیا ہے۔ اچھی سے اچھی معلومات کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے پلے اسٹور میں جا کر کے اسلام 786 ایپ کو انسٹال کریں اور ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ بنا رکے اور بنا کٹے انشاءاللہ دیکھتے رہیں اور شیئر کرتے رہیں۔